حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ صاحب مغیثی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے اندر تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت کے آنے پر انشاءاللہ دستار بندی دعا ہوگی۔ اس سے قبل ہمارے درمیان ہمارے علاقے کی ایک عظیم ہستی جناب حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضرت والا تشریف لا کر اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اپنی نعمتوں کو بارش کی طرح برسا رکھا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو مدرسے ہیں اسلامی مدارس، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور کیا چیز ہے یہ مدرسے کہ چھوٹا سا ایک بچہ بولنا بھی صحیح سے نہیں جانتا ہو، کپڑے بھی صحیح نہیں اس کے، پھٹیچر ہے، لاوارث ہے، یتیم ہے، اور ان کے سپرد ہوتا ہے، اور پھر ان مدرسوں کے اساتذہ، یہاں کے ذمہ داران، نگراں اس پھٹیچر سے، لاوارث سے بچے کو ایسا چمکا دیتے ہیں، ایسا ایک چمکتا ہوا ہیرا بن کر وہ نکلتا ہے کہ لوگوں کا وہ مقتدی بنتا ہے، وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ محراب پر کھڑا ہوتا ہے، محراب میں کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے، اور وہ اسٹیجوں پر قوم کو اللہ کی مرضیات اور نامرضیات، خدا و رسول کی پسندیدہ چیزیں اور ناپسندیدہ چیزیں وہ قوم کو بتا رہا ہوتا ہے، اور قوم کے اندر اس کی حیثیت ایک مقتدی کی اور ایک قائد کی جو ہے بن جاتی ہے۔
تو یہ مدرسے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تم کہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے بھی، میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے بھی، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کام بڑا کر رہے ہیں یہ بھی، کیونکہ جن بچوں کو یہ لیتے ہیں اور جن بچوں پر یہ محنت کرتے ہیں، گلی کے محلے کے، وہاں تک بڑے مدرسوں کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی اور بڑے مدرسوں تک وہ بچے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بہت سارے بچے مدرسوں میں رہ بھی نہیں سکتے، رہنا گوارا بھی نہیں کرتے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے گھروں میں سے بچوں کو لا کے اور ان کو قابل بناتے ہیں اور ان کو حافظ بناتے ہیں، ان کو بڑے مدرسوں میں پہنچنے کے لائق بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی ضرورتیں ہیں ہماری اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے مدرسے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب کی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے اور سب کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، سب کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ مدرسے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ مدرسے یہاں اس کفرستان میں، ایک کفر و شرک کے سب سے بڑے قلعے میں وہ کام کر رہے ہیں کہ دین کا وہ نظارہ، دین کا وہ علم جو مسلمانوں کے ملک ہیں، خالص مسلمانوں کے ملک ہیں، وہاں بھی وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ چنانچہ یہاں بستی بستی میں، محلے محلے میں حفاظ ہیں، علماء ہیں، اور ان مدرسوں میں، ان ملکوں میں جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں، وہاں حافظ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، حافظ کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ بچے حافظ بنیں، لیکن کوئی ہمت ہی نہیں کرتا۔ حکومتیں انعام بولتی ہیں، حکومتیں انعام دیتی ہیں، اور حکومتیں جو قیدی بنتے ہیں، قیدی حکومت جیلوں میں پڑے ہوئے، کیونکہ قید سے تو ہر آدمی چھٹنے کی کوشش میں رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، کسی طرح اس کو ضمانت ملے، کسی طرح اس کو رہائی ملے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو ایک پارہ اگر حفظ کر لے یا ایک سورت یہ والی اگر حفظ کر لے تو اتنی سزا تیری کم کر دی جائے گی۔ اس پریشر میں، اس جذبے میں وہ چند سورتیں حفظ کر لیتا ہے، ورنہ پورا حفظ قرآن انہیں تو پہاڑ نظر آتا ہے۔ اور یہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، پورے قرآن کو ہنستا کھیلتا حفظ کر لیتا ہے۔ کثیر تعداد میں آپ دیکھو گے 10 سال، 15 سال کے بچے حافظ ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک استاد، انہوں نے اپنا قصہ ہمیں سنایا کہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں ان کی ملاقات اس کچھ لوگوں سے ہو گئی جو الجزائر، جو اسلامی ملک ہے، اس کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے ان کو دیکھا، غور سے دیکھ رہے تھے، اور یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت نظر جما کے جب دیکھ رہے تھے تو انہوں نے سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ حضرات، ہمیں اتنی غور سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عربی میں بات ہوئی۔
انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کی داڑھی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، پوری داڑھی آپ کے چہرے پہ ہے، اور ہم تو وہاں جہاں ہم رہتے ہیں، حالانکہ ہم مسجدوں کے امام ہیں، لیکن ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہماری حکومت نے پابندی لگا دی ہے اور داڑھی رکھنے کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ کہتے ہوئے ان کے داڑھی میں ہاتھ بھی پھیرنے لگے خوش ہو کر۔ پھر انہوں نے ان کا تعارف چاہا تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ الحمدللہ میں عالم ہوں اور حافظ بھی ہوں اور مدرسے میں تعلیم دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنا قرآن حفظ کیا ہے؟ آپ نے کتنا قرآن حفظ کیا ہے؟ قرآن کا کتنا حصہ حفظ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پورے قرآن کا حافظ ہوں، پورے قرآن کا۔ تو وہ تو کھڑے ہو گئے، ان کے بدن پہ، ان کے کپڑوں پہ اپنے ہاتھ ملنے لگے کہ تم پورے قرآن کے حافظ ہو؟ کہ ہاں، کہ یہ تو ہمارا تصور بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی پورے قرآن کو حفظ کر لے گا۔ ہم تو حافظ اس کو کہتے ہیں جو سورہ یاسین جس کو یاد ہو جائے، سورہ رحمان جس کو یاد ہو جائے، سورہ ملک یا سجدہ، یہ 2-3 سورتیں جو یاد کر لیتا ہم اسے حافظ کہتے ہیں۔ اسی سے ہماری نماز ہوتی ہے، پورے سال پڑھاتا ہے وہ، اور اسی سے وہ تراویح بھی پڑھاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم یاسین اور رحمان جیسی صورتوں کے حفظ پہ حافظ کہتے ہو؟ کہ ہاں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہندوستان میں اگر کوئی سارا حفظ کر لے اور 2-4 صورتیں اس کی حافظ نہ ہو تو اس کو حافظ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کہیں گے یہ حافظ نہیں ہے، اس کی تو صورتیں یا اس کے تو رکوع ابھی باقی، تو ہم تو اس کو حافظ ہی نہیں کہہ سکتے۔ اور دیکھیے وہاں کیا ہے کہ چند صورتیں حفظ کر لی تو وہ حافظ کہلا رہا ہے وہاں، اور پورے قرآن کا حافظ دستیاب نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ الجزائر کے اسلامی ملک کی بات۔ تو الجزائر ایک ملک ہے، اس کو عام طور سے مسلمان جانتے بھی نہیں، لیکن سعودی عرب تو ہمارا سب سے بڑا پیارا اور اسلامی خالص اسلامی ملک ہے۔ وہاں بھی حافظ بہت کم دستیاب ہوتے ہیں۔ وہاں کی جو چھوٹی مسجدیں ہیں ان میں پورے قرآن سے تراویح نہیں ہوتی، حرم شریف میں ہوتی ہے۔ بڑی بڑی مساجد جو ہوتی ہیں، جامع مسجد، ان میں ہوتی ہے۔ باقی جو چھوٹی مسجدیں وہاں ہیں ان میں پورے قرآن سے نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ وہاں گئے، کام کے لیے گئے تھے، کیونکہ حافظ اور قاری تھے تو انہیں آہستہ آہستہ پڑھانے کا کام مل گیا۔ جب پڑھانے کا کام ملا تو بڑی عزت افزائی ہوئی ان کی۔ اب ان سے انہوں نے قرآن سنایا فیکٹری میں۔ اب اچھا قرآن سنایا تو اگلے سال لوگوں نے کہا کہ بھئی مسجد میں سنانا ہے، آپ کو مسجد میں قرآن سنانا ہے۔ وہ تیار ہو گئے، وہ جو پڑھانے کے لیے پہنچے اور انہوں نے 1.25 پارہ تراویح میں پڑھ دیا۔ تو 1.25 پارہ جب تراویح میں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ شیخ یہ آپ نے کیا کر دیا، اور اپنے گھٹنے دکھانے لگے۔ ہمارے تو گھٹنے دکھا دیے، ہمارے رحم یعنی رحم کرو، اتنا تم نے قرآن پڑھ دیا تراویح میں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے کیا زیادہ پڑھ دیا، 1.25 پارہ پڑھا ہے، آخر قرآن پورا بھی تو ہونا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں لا الختم یکفی فی الحرم، ختم ہونا پورا قرآن تو وہ تو حرم میں کافی ہے، بس حرم شریف میں ہو جائے گا، ہو جاتا ہے، بس وہ کافی ہے، یہاں پورا قرآن نہیں۔ ہاں
بس اتنا پڑھو کہ ہم پہ رحم کھاؤ اور ہمارے گھٹنوں پہ رحم کھاؤ، اور بس پاؤ پارا یا زیادہ سے زیادہ آدھا پارا۔ تو وہ حیران رہ گئے، اب وہ پھنس چکے تھے ان میں، تو انہوں نے آدھا آدھا پڑھا کے آدھا پارا ان کو قرآن کیا، جتنا بھی ہوا، باقی اپنا الگ نفل میں انہوں نے پورا کیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ وہاں وجہ اصل وہ ہے کہ وہاں حفاظ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں، بہت بڑا کام، بہت بڑا پہاڑ اس کو سمجھتے ہیں وہ، حفظ قرآن، اتنی بڑی کتاب، اسے حفظ کرنا۔ سعودی عرب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہاں یہ اس کفرستان میں اتنے آسانی کے ساتھ یہ دولت مل رہی ہے، گویا کہ ایک طرح سے فری میں مل رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو رہے ہیں، نہ بچہ کوئی بوجھ سمجھ رہا ہے، نہ پڑھانے والا کوئی بوجھ سمجھ رہا ہے۔ یہ ان مدرسوں کا کارنامہ ہے۔ تو عام، اور وہاں جہاں سے یہ چلا ہے، جہاں سے یہ آیا ہے، ہم تک پہنچا ہے، وہاں اتنا مشکل اور اتنا کامیاب۔ تو یہ اصل میں ہمارے جو ہندوستان میں ہمارے جو بزرگ، ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، علماء دیوبند، بانیان مدرسہ دیوبند اور بانیان مدارس، جو ہمارے بڑے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ، جو یہ ہمارے اکابر گزرے ہیں، ان کی محنت وہ تھی، ان کے قربانی وہ تھی، دین سے ان کی محبت وہ تھی کہ اگر اس کا تذکرہ کیا جائے اور وہ واقعات آپ حضرات کے سامنے آئیں تو پھر آپ اندازہ کریں گے کہ یہ ادائیں تو اللہ کو پسند آنی تھی، اور ان اداؤں کو تو اللہ کو پسند کرنا ہی تھا، اور ان کو زندہ رکھنا تھا اللہ تعالیٰ کو، اور ان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قبول فرمایا، اور اسی کی وجہ ہے کہ ہم اب پھل کھا رہے ہیں۔ وہ درخت لگا گئے اور ہم پھل کھا رہے ہیں، اب تو ہم مزے لے رہے ہیں۔ بے شک ان کی قربانیاں تھیں، اللہ نے ان کو قبول فرمایا، اور اسی کی برکت سے یہ نظام وجود میں آیا، اور پھر پورے ملک میں پھیلا، اور پھر پورے عالم میں، پوری دنیا میں آج یہ نظام چل رہا ہے، اور جتنی ان کے خلاف سازشیں ہیں، کوششیں ہیں، اس کے باوجود یہ مٹ جاتے، یہ نیست و نابود ہو جاتے، لیکن الحمدللہ یہ بڑھ رہے ہیں، یہ ترقی کر رہے ہیں، اور ان کا کام بڑھ رہا ہے، اور ان کا پیغام زیادہ سے زیادہ عام ہو رہا ہے۔ پہلے کچھ بڑے بڑے مدرسوں میں تھا، پھر اس سے مسجدوں میں بھی شروع ہو گیا، اور اب چھوٹے چھوٹے مکتب بھی قائم ہو گئے، اور گلی گلی اور محلوں میں یہ پھیل رہا ہے۔ تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پھیلتا ہی چلا جائے گا، اور یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور ان کا جو ہے کوئی انشاءاللہ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے ان مدرسوں کو بھی، ان کے طلباء کو بھی، ان کے اساتذہ کو بھی، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ بھائی، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، ایک بار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب، حضرت مولانا عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر تشریف لے آئیں۔ حضرت والا تشریف لا رہے ہیں، درمیان میں جگہ چھوڑ دیں بھائی، حضرت والا تشریف لا رہے ہیں ہمارے لیے۔